دنیا بے وفا ہے. آپ دیکھتے ہیں آنے جانے کا کھیل جاری ہے. کوئی کیا جانے کس کی باری ہے. سر پہ منڈ لا رہا ہے اسرائیل. موت کا خوف دل پہ طاری ہے. آخر کار سب جدا ہوں گے. 4 دن کی یہ رشتہ داری ہے. یوں تو میٹھا بہت ہے جام حیات، مگر آخری گھونٹ اس کا کھاری ہے. لیکن وہ کھاری گھونٹ پینا ہم سب کو پڑے گا. عقل مند مسافر وہ ہے کہ جو سفر پہ جانے سے پہلے اپنا بریف کیس، اپنا بیگ، اپنا سامان پہلے سے تیار کرے. یہ نہیں ہے کہ جس دن اس نے جانا ہو، جس ٹائم جانا ہو، اس ٹائم بیگم سے کہے میرا بیگ تیار کرو. وہ تو پھر ایروپلین ہے تو بھی نکل جائے گا، ٹرین ہے تو بھی نکل جائے گی. وہ تو پھر سفر پہ نہیں جا سکتا. موت کا کوئی وقت مقرر اللہ کے ہاں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے. فرشتہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے. اٹھو دنیا چھوڑنے کا وقت آ گیا. پھر ہم کہیں کہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دو، وہ مہلت نہیں ملتی. اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعہ ولا یستقدمون. فرمایا جب بھی اللہ رب العالمین تمہاری وہ جو زندگی کا اختتام کا وقت تمہارا آئے گا اور فرشتے کو بھیجے گا، پھر ایک لمحہ نہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے. اسی وقت اللہ رب العالمین کا فرشتہ روح کو نکال کے چلا جاتا ہے. مہلت نہیں دیتا. جوانی نہیں دیکھتا، بچپن نہیں دیکھتا، بڑھاپا نہیں دیکھتا. یہ جو ہماری زندگی، ہماری سوچ میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے، جب کبھی کسی سے کہا جائے نا کہ بیٹا داڑھی رکھ لو، تو وہ کہتا ہے مولوی صاحب جب تیری عمر کو پہنچیں گے رکھ لیں گے. بیٹا نماز پڑھ لو، تو یہی کہتے ہیں ہم بھی جب بڑے ہوں گے پڑھ لیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ تجھے بڑا ہونا نصیب ہوگا کہ نہیں. اصل سوال یہ ہے کہ کیا ایسے جنازے نہیں ہیں جن کو نانا اور دادا کندھے دیتے ہیں. مرنے والا پوتا یا نواسا ہوتا ہے. ہم روز زندگی میں دیکھتے ہیں کہ نانا اور دادا موجود ہوتے ہیں اور وہ کلیاں بن کھلے مرجھا جاتی ہیں اور وہ ان کو کندھے دے رہے ہوتے ہیں. اپنے ہاتھوں سے ان کی قبروں پہ مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں. اور کتنے پوتے نواسے ہیں جو نانا اور دادا کو رخصت کرتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی ایج نہیں ہے. بعض بچے ابھی دنیا میں آتے ہیں، ایک چیخ صرف جو پیدائش کے وقت بچہ روتا ہے، جو زندگی کی علامت ہوتی ہے، وہ نکالتا ہے اور اس کے بعد سانس بند، اس کے بعد ختم. بعض تو ماں کے بطن سے ہی مرے ہوئے باہر آتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کسی کو دنیا میں آنے کا کتنا موقع دیا، کسی کو کتنا موقع دیا. یہ معاملے نہیں. میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک عجیب اسوہ چھوڑا ہے، اور اسی اسوے کو اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. آپ کی زندگی بہترین نمونہ ہے. یہ ایک ایسی مثال ہے، ایسا سیمپل ہے کہ اس کو دیکھ کر آپ نے زندگی گزارنی ہے، اور اسی کو اللہ رب العالمین آگے قبول کرے گا. اگر اس کے مطابق زندگی نہیں ہے، دیکھیے بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو، آپ کی گزارشات کو، آپ کی معروضات کو ہر وقت سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے. حالانکہ دنیا میں نماز کا ایک وقت ہے، روزے کا ایک وقت ہے، حج کا بھی ایک وقت ہے، ایک مہینہ ہے، ایک سیزن ہے، تاریخیں ہیں، مقرر ہیں. روزے کا بھی یہ اتنے بجے رکھنا ہے، اتنے بجے کھولنا ہے، مہینہ بھی ایک مقرر ہے. لیکن دنیا میں واحد ایک عبادت ہے دعا، جس کا اللہ نے کوئی وقت نہیں رکھا. اس لیے نہیں رکھا، جیسے بعض کلینک آپ نے دیکھا ہوگا، ہاسپٹل 24 گھنٹے سروس آپ کو دیتے ہیں. 24 گھنٹے ہسپتال کیوں کھلے رہتے ہیں؟ اس لیے کہ بیماری کا کوئی پتہ نہیں، دکھ کا کوئی پتہ نہیں، کبھی بھی آ جائے. اللہ رب العالمین نے 24 گھنٹے آپ کے لیے کھلے رکھے ہیں، اس لیے کہ حاجت کا، ضرورت کا کوئی پتہ نہیں کسی کو کب پیش آ جائے اور کب اللہ رب العالمین کے حضور درخواست کر ڈالے. اور پھر ہمارے ذہنوں میں شیطان نے یہ بات ڈال رکھی ہے کہ ہم تو اتنے گناہگار ہیں اور وہ ہماری کہاں سنے گا، ہماری کہاں سنے گا. ہم گناہگار ہیں
ہماری کہاں سنے گا؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔